جب دعا مخلص دلوں سے نکلتی ہے تو یا تو دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا پھر اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا۔ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس جنگ میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال کرتا ہے۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ یہ دنیا تو اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے، تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی اللہ پاک ہی تمہارا ہے اور کوئی نہیں، تو تم بھی اس کے بن جاؤ، پھر دنیا تمہاری بن جائے گی۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی، وہ معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی، اور آپ کی دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ آپ کو وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا، تو یہ کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور شکر کرتے نہ تھکو گے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکرا کر چھپایا ہے، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتی ہوئی زبان میں دبا لیا تھا، وہ تو ہر اس صدا سے واقف بھی ہے جو تم نے قرب کے مارے سجدے میں کرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے درد بھری چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا اس حال میں، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تم اسے نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ بس وہی ہے جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل بھی سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی بھی نہیں۔ ماضی کی کھڑکیاں ہمیشہ کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ جو ہو گیا اسے بھول جائیں اور آگے بڑھیں۔ ماضی کے بارے میں سوچتے رہنے سے دل کمزور ہوگا، اور اپنے دل کو کمزور ہونے سے بچائیں۔ بھول جائیں جو ہوا سو ہوا، ماضی کے اچھے لمحوں کو یاد کریں اور تلخیوں کو بھول جائیں۔ آج کا دن، آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے۔ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان تمام وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے، تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، پھر کیوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور یاد رکھو اللہ کے سوا کبھی کوئی تمہارا نہ بنا ہے اور نہ ہی کبھی بن سکتا ہے۔ کب کون کیسے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں۔ تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو اچھے سے، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں پر کیسا ملال، کیسا رونا اور کیسی مایوسی۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور یہ کہنا کہ تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 2 جہانوں کا مالک اسے اپنے طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔
اللہ سے بہترین دوست انسان کا اور کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔